نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی قدر، خلاصہ مضامین قرآن میں آج 12واں پارہ 12 رمضان مبارک 1441 ہجری، 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود کا آغاز ہوا تھا، اور سورہ ہود میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت شان کو بیان فرمایا کہ یہ کتاب حکمتوں پر مبنی ہے اور انسان کے آنے والے حال اور مستقبل اور اس کی جو ضروریات ہے اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے اس سپارے کے آغاز میں فرمایا کہ جتنے بھی جاندار چلنے والے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، چوپائے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، زمین پر رینگنے والے حشرات الارض ہیں، ان سب کو روزی دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان معاشی حالات سے مجبور ہو کر دین حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو جو اللہ جس نے انسان کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اس اللہ پر انسان توکل اور ایمان رکھے اور اس رب کی عبادت میں اور دین کے پھیلانے میں لگ جائے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ انسانی ذہنیت کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ جب اپنے انعامات نازل کرتے ہیں تو انسان اللہ کو چھوڑنے کے بعد وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے، اور جب اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اور پھر انسان ایمان اور کفر پہ چلنے والوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ گویا کہ اندھے اور بہرے ہیں، وہ اپنے اعضاء کا درست استعمال نہیں کرتے، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کی کوشش کا مرکز و مقصد آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کو بیان کیا، اور ان کی قوم نے انکار کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کا جو ان سے مکالمہ ہوا، اور خاص طور پر جو ان کی قوم کے اندر مالدار سرمایہ دار طبقہ کے لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل جو چیز ہے قبولیت حق کا معیار مال و دولت ہے، اور وہ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے غریب اور مفلس لوگوں کو وہ درست نہیں جانتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا جو مال ہے یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو کبھی خرید نہیں سکتا۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور مادیت پرستی کی مذمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی میں سوار ہونے کا کہا تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی کی موجوں سے بچا لے گا، اور اسی مکالمے کے دوران ہی ایک موج آئی اور اس کو بہا لے گئی۔ تو اللہ کے عذاب سے قوم نوح کے ان مالداروں کو ان کا مال و دولت نہ بچا سکا، اور نہ ہی پیغمبر کی نسل و اولاد کو بچا سکا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اور انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے، کہ انسان کی نجات کا دار و مدار عمل صالح پر ہے، نہ تو نسلی رشتہ، حسب و خاندان، مال و دولت، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5 میں قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد بہت زبردست شان و شوکت اور ڈیل ڈول والی قوم تھی، اور اپنی طاقت اور قوت پر غرور کیا کرتی تھی، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی طرف بلایا
توحید کا اقرار کرنے کا کہا تو ان لوگوں نے نبی کے پیغام حق کو قبول نہ کیا، اور چاہے وہ طاقتور تھے لیکن ان کی طاقت اور قوت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی، اور اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 6 میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی کے معجزے سے نوازا، اور اس قوم نے بھی اپنی روش کو برقرار رکھا اور نبی پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ رکوع نمبر 7 میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آنے والے فرشتے جو مہمان بن کر آئے، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے مہمان نوازی کا آغاز اور ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا، جو ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ ان کی اہلیہ بوڑھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو ان فرشتوں نے بتایا کہ حقیقت میں ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے یہ فرشتے تو یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی اور بے حیائی پائی جاتی تھی کہ وہ لڑکیوں اور خواتین کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدکاری کیا کرتی تھی، تو جب وہ ان کی طرف بڑھنے لگے تو لوط علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، لیکن فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور انہی کو سزا دینے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور عذاب الہی سے ان کو ملیاں میٹ کر دیا گیا، اور صرف وہ قوم ہی تباہ و برباد نہیں ہوئی بلکہ اس میں لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو ان لوگوں کے ساتھ تھی، اس قوم کے ساتھ تھی، وہ بھی اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جس قوم میں بدکاری اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ان سے پاک کر دیتے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی کئی بہت سے واقعات نظر آتے ہیں، سیلاب کے ذریعے، زلزلوں کے، سونامی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اور قوم لوط کو جہاں پر یہ عذاب دیا گیا وہ جگہ آج بھی عبرت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ رکوع نمبر 8 میں شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین کی دنیا پرستی، مال و دولت کی لالچ میں وہ لوگ کھوئے ہوئے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور جس کے ذریعے حقوق العباد میں حق تلفی کرتے تھے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اس پر منع کیا کہ تم ناپ تول پر میں کمی نہ کرو اور ناجائز ذرائع سے دولت کو نہ ہتھیاؤ، تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم کرتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کا حکم دیں اور ہم بزنس اور کاروبار اپنی مرضی سے کریں گے؟ تو انہوں نے یہ ایک سرمایہ دارانہ سوچ کا سوال کیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ میں رزق حسنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں تو تمہیں تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم میری ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اس انجام سے خبردار رہو جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے بھی شعیب علیہ السلام کا انکار کیا اور عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 9 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق اور فرعون جابر کی سرکشی اور تکبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے عبرت اور سبق حاصل کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو استقامت اور ثابت قدمی کا حکم دے رہے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ کوئی بھی سخت آیت نازل نہیں ہوئی، اور صحابہ نے جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود جیسی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کی تمام خبریں اللہ ہی کو ہیں، تو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس
کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے نمبر 53 ہے۔ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد اور شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اور یہ صورت جن دنوں میں نازل ہوئی تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا قید یا جلا وطن کرنا چاہتے تھے، اور یہود کے کہنے پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس قصے کو جاری کر دیا جس سے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور گویا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کے غلط عزائم تھے، یہ صورت نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور وہ کامیاب نہ ہوئے، تو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس صورت کے رکوع نمبر 1 میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا گیا جب انہوں نے خواب دیکھا، اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد سے کام لیتے ہوئے ان کو کھیلنے کے بہانے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور جھوٹ اور بہانوں سے کام لیا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے چند ٹکوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کر دیا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو خریدار تھے عزیز مصر، وہ ان پر مہربان ہو گیا اور اس نے اپنی نگاہ سے ان کو جانچ لیا تھا اور اپنے گھر لے گیا، لیکن اس کی جو بیوی زلیخا تھی وہ یوسف علیہ السلام میں رغبت اور التفات کرتی نظر آئی، اور صرف یہی نہیں وہ یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنا چاہتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کرنا تھا، ان کے دل میں خوف خدا، اللہ کا ڈر اور عذاب الہی غالب آیا اور وہ وہاں سے بچ نکلے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کا پول کھلنے لگا تو اس نے اپنے شوہر کے سامنے یوسف علیہ السلام پر ہی الزام تراشی کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے وہاں پر پاک دامنی کا اعلان کیا کہ ایک بچہ جو پنگھوڑے میں تھا اس نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا، اور پھر اس سوسائٹی کی جو خواتین تھیں زلیخا کی، وہ اس کو برا بلا کہنے لگی، تو اس نے ایک دعوت کر کے یوسف علیہ السلام کو بلوایا، گزرنے کو کہا اور ان کو چھریاں دیں اور پھل فروٹ دیے، تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن کو برداشت نہیں کر پائیں اور پھل کو کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ رکوع نمبر 5 میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھر جیل میں ڈلوا دیا اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، وہاں پر جرائم پیشہ افراد تھے، ان کو اللہ کی دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کی اصلاح اور تربیت کی۔ وہاں پر جو 2 قسم کے قیدی تھے ان کو خواب کی تعبیر سنائی کہ ان میں سے ایک ساقی بن جائے گا بادشاہ کا دوبارہ سے، اور دوسرے کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ رکوع نمبر 6 میں شاہ مصر کا خواب جو اس نے دیکھا اور اس کو فکر ہوئی کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے، تو اس ساقی نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا اس کو یاد آئی یوسف علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر جو ارشاد فرمائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور اس کے بعد خوشحالی آ جائے گی۔ رکوع نمبر 7 میں جیل سے رہائی ہوئی یوسف علیہ السلام کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بادشاہ مصر سے یہ کہا کہ پہلے یہ تو ذرا جان لیا جائے کہ مجھے کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا تھا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو ان خواتین مصر سے تحقیقات کی گئیں اور انہوں نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام فرشتہ صفت انسان ہیں، اصل میں غلطی اور برائی ہماری تھی، اور ہم نے اپنی احمق حرکتوں کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوایا تھا۔ تو اس طرح سے اس
پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔